हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। मेरा नाम आमना है और ये जो स्प्रेड आप देख रहे हैं ये एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, न्यू सब्सक्राइबर हैं, और वो सब लोग जो रीडिंग्स को लाइक कर रहे हैं, और वो सब लोग भी जो दोबारा इस रीडिंग को देखने के लिए चैनल पे इस टाइम पे मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पे जो रीडिंग्स होती हैं उसमें दो ही मेन पॉइंट्स होते हैं। एक रिलेशनशिप होता है और एक जो है वो करियर, जिसके अंदर जॉब भी शामिल है, जिसके अंदर बिजनेस हो सकता है। आपके आपकी कोई भी फाइनेंशियल, जहाँ से भी आपकी अर्निंग है वो उसके बारे में बात हो सकती है। सो हम इस रीडिंग को मार्च के महीने के लिए देखेंगे, एक्वेरियस के लिए देखेंगे। अब अगर आप एक्वेरियस सन है, मून है या असेंडेंट है तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए हो सकती है। सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। एक जो यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है, उसमें पहली बात तो ये कि बहरहाल एक्वेरियस ने एक फ़ैसला कर लिया है। और ये आप समझ लें कि अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो अभी मार्च स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मार्च की जो सिचुएशन है, मार्च का महीना जो है उसमें बहरहाल ये हो जाएगा। तकरीबन कोई 1-1.5 महीना पिछला जो है वो इस किस्म का गुजरा है, जिसमें आप कह लें कि एक्वेरियस लोगों ने अपने अंदर एक तब्दीली होते हुए देखी है, या ये कह लें कि सोचने के अंदाज में एक ऐसा चेंज आया है। और इस चेंज की रीज़न जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग है और एक नेगेटिव एनर्जी है। शायद आप किसी इस तरह के शख्स के साथ इन्वॉल्व थे जहाँ पे जो रिलेशनशिप था या रिलेशनशिप है या ताल्लुक़ था या है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, इस सेंस में कि एक सेल्फ ऑब्सेशन की फीलिंग जो है वो यहाँ नज़र आ रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि, और मुझे ये लगता है कि ये आपकी तरफ से ज़्यादा था कि आपने जैसे खुल के बात नहीं की है और आपने जैसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया है, और आपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, ख़ास तौर पे दूसरे पर्सन के इमोशंस और फीलिंग्स को एक किस्म का मैनिपुलेट करने और यूज़ करने, और मतलब ये कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं था जिसके अंदर दो लोग फेयर अंदाज में एक दूसरे को गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। और तकरीबन 1 महीना जो है, पिछला 1-1.5 महीना जैसे मैंने कहा, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहीं। और उससे पहले की भी जो सूरत हाल है वो इसी तरह की है, जहाँ पे कोई एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले रहा है और वापस इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहा। कुछ ऐसा था आपके ताल्लुक़ के अंदर। और लेकिन अब ये है, अब मार्च में ये हो गया है कि मार्च के महीने में ये होगा, बल्कि कि आप बिल आखिर एक फ़ैसले के ऊपर पहुंच जाएंगे। और उस फैसले की वजह जो है वो ये है कि वो जो सारी क्लैरिटी थी जो कि पहले आपके सामने नहीं थी, या किसी किस्म की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पहले नहीं बात पता थी, या तो वो आपके सामने आ जाएगी। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो एक्वेरियस के लिए इस तरह की होना शुरू हो गई हैं, जिसमें चूँकि इस टाइम पे प्लैनेट्स का एक बड़ा ग्रुप जो है वो एक्वेरियस के असेंडेंट के हिसाब से हम देखें तो आपके 12th हाउस में है। जो भी आपके सीक्रेट रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपके इस किस्म की जो बातें हैं जो कि दुनिया से हटी हुई, छुपी हुई हैं, अब अगर आपके रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो मुल्क से बाहर रहता है, ये इस सारी सिचुएशन ने आपको ये सोचने में मजबूर किया है, स्पेशली अब जबकि मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो गया है। बहुत सारी बातें ख़ुद ब खुद इंसान को समझ आने लगती है, वो जो एक पट्टी बंधी हुई होती है आंखों पे, वो हट जाती है। यहाँ पर भी इस टाइम के ऊपर मार्च में जो आपका करंट माइंड सेट है वो ऐसा है जिसमें आपको इस बात की समझ लग रही है कि मुझे ख़ुद बात करनी है, मुझे ख़ुद बात करना स्टार्ट करनी है, मुझे अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या किसी न किसी अंदाज में दूसरे शख्स को मनाने की ज़रूरत है तो मुझे वो भी करना है। और होता ये नज़र आ रहा है कि अगर अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया
تو یقیناً آپ مارچ کے مہینے میں یہ ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ نہ صرف نیا سٹارٹ جو ہے وہ آفر کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خالی معافی مانگنا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ایک پراپر آفر کرنی پڑے گی ریلیشن شپ سٹارٹ کرنے کی، کیونکہ اب کی بار مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا پرسن جو ہے وہ آپ کی طرف آئے گا۔ کا مہینہ جو ہے وہ یہ تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے، کچھ بیسیکلی یہ سیٹ آف چینج جو ہے یہ فیبری کے اینڈ سے سٹارٹ ہوا ہے اور مارچ میں چلے گا، اور بہت چانسز ہیں کہ مارچ کے اینڈ پہ یا ارلی اپریل میں آپ بالآخر اپنے نارمل روٹین سے ہٹ کر سوچنا شروع کریں اور دیکھنا شروع کریں کہ اب فردر کس طرح سے چیزوں میں امپروومنٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو دوسرا پرسن ہے اب کی بار وہاں سے کوئی انیشیشن ہو، کوئی میسج آئے، کوئی رسپانس اس قسم کا ہو جس کی بنا کے اوپر آپ دوبارہ سے بات چیت سٹارٹ کر سکیں، تو وہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو ہی اپنے جو گارڈز ہیں ان کو ڈراپ کرنا پڑے گا، اور آپ کو ہی یہ جو آپ نے ایک ریزسٹنس اپنے ارد گرد بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو خود ہی ختم کرنی پڑے گی۔ آپ کے اچھا اس بات کا بھی احساس ہے ایکویریس کو کہ اب کی بار کام سارا آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ سارے کارڈز جو ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں مزید کوئی لڑائی نہیں کرنی، مجھے اسی پوزیشن میں کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ شخص چھوڑ کے جا بھی رہا ہے تو اس کو معافی مانگ کے دوبارہ بلانا ہے اور اس کو منانا ہے۔ یہ کام بہرحال آپ کے لیے ریلیشن شپ کی دوبارہ سے انیشیشن بہرحال آپ کے لیے ہوگا مشکل، بٹ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، اور مزید اب آپ اس پرسن کو ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ اوکے، دس از سم تھنگ جیسے آپ کو بہت عرصے میں احساس ہو کہ ہاں اب یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہوگا اور آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکل کے اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان وہ کرنے کی کوشش کرے جو کہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنی رکاوٹیں آتی ہیں، وہ بیسیکلی اس لیے آتی ہیں کہ اگر آپ اپنے راستے کو ٹھیک کر سکیں۔ جب ایک جگہ سے رکاوٹ آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹرن کرتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ یونیورس جو ہے وہ سم ٹائمز آبسٹیکل بھیجتی ہے تاکہ آپ کو ڈی ٹور کیا جا سکے کریکٹ راستے کی طرف۔ اب یہی اگر سچویشن جو ہے یہ ہم دیکھیں منی سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، کریئر، بزنس سے ریلیٹڈ، تو یہاں پر بھی اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایکویریس لوگوں نے کام کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں کافی کچھ دھوکے کھائے ہوئے لگ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے سبارڈینیٹس بھی ہیں، آپ کا جونیئر سٹاف بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن اتنی زیادہ ڈیٹیریٹ ہو گئی کہ کام کا جو پریشر تھا وہ بڑھتا گیا اور کام کی کوالٹی جو ہے وہ گرتی چلی گئی۔ اب آپ کو جب یہ سچویشن اگر آپ کے سامنے اس قسم کی موجود ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اوور تھنکنگ سے نکلنا ہے اور پریکٹیکل سٹیپس کے اوپر آنا ہے، اور سب سے بڑا پریکٹیکل سٹیپ جس کے بارے میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ کولو کے بیل کی طرح بس ایک ہی کام آپ کرتے رہیں، اس کی بجائے آپ اپنا ایک براڈ پرسپیکٹیو رکھیں اور ایک براڈ مائنڈڈنس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں، جس میں آپ کا کام لیڈرشپ کے طور پہ ہو۔ وہ چھوٹے کام جو ہیں وہ آپ کو سبلیٹ کرنے چاہیے، سو دیٹ آپ اوپر سے ایک جس کو کہتے ہیں نا برڈز آئی ویو والی جو پکچر ہوتی ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور بجائے اس کے کہ آپ بس ایک ہی چیز بناتے رہیں، کرتے رہیں اور اس کے اندر کوئی نیا انوویشن نہ آئے، فائنڈ آؤٹ کریں، ایسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں جو آپ کو نئے آئیڈیاز دے سکیں، کیونکہ آپ کے یہاں پہ اسٹیگنیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کام کے حوالے سے نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ کمپٹیشن کو ایوائڈ کریں گے اتنا آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلم بڑھے گی، کیونکہ آپ کو پاس نیا انوویٹیو مٹیریل جو ہے وہ اتنا آنا کم ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو آپ ہر روز
اپنے لیے ایک انٹینشن سیٹ کر کے گھر سے نکلیں کہ آج کے دن میں مجھے یہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہیں. بیسیکلی جتنا زیادہ آپ ڈرتے رہیں گے، جتنا زیادہ آپ سہمے رہیں گے، جتنا آپ یہ پریشان ہوتے رہیں گے کہ نقصان نہ ہو جائے، اتنی زیادہ نیگیٹو انرجی آپ کو سراؤنڈ کرتی رہے گی. اور جتنا آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کریں گے اور جتنا یونیورس پہ ٹرسٹ کریں گے، اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ فیئر لیس ہو کے اور فری انداز میں آگے بڑھ سکیں گے. ہاں، دیر آر تھنگس جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ سنگل مائنڈیڈ اپروچ کے ساتھ آپ کام کریں. تو آپ کے لیے ایڈوائس یہ ضرور ہے کہ یہ مت کریے گا کہ جو جس کو کہتے ہیں نا انٹیوٹیولی فیصلے مت کریے گا. اب کی بار آپ کو چاہیے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر فیصلے کریں اور جو لاجک کہتی ہے اس کو پرسویٹ کریں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہیں لگ رہا آپ کو. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.